الراوي أنه لا يقع هو أحد قولي الشافعي لأن صحة القصد بالفعل بالعقل هو زائل العقل فصار كزوالی. اور کریں کہ مدفوع طلاق پڑ جائے گی، واقع ہو جائے گی نشے میں، تو نشے مند آدمی کی جو نشے میں ہو اس کی طلاق پڑ جائے گی. سمجھ میں؟ جی. کون سا نشہ؟ حرام نشہ. سمجھ میں؟ حرام طریقے کا اگر کوئی نشہ کیا ہے. بہرحال اس حد میں اگر نشہ ہو کہ وہ اپنا آپا کھو دے اور اس کو معلوم تھا کہ اتنا کرنے سے میں اپنا آپا کھو دوں گا، تو اس کے لیے ایسا کرنا حرام ہے. یہ بہر صورت چاہے وہ شراب کے ذریعے ہو یا دیگر منشیات کے ذریعے ہو. لیکن تمباکو ہے، شراب تو بہرحال اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا کثیر حرام ہے اس کا قلیل حرام ہے. تو کثیر حرام ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ کچھ ہیں اس سے کہ جن کو مطلب پورا ایک بوتل پوری پینے کے بعد ہی نشہ چڑھتا ہے، لیکن اس سے پہلے نشہ چڑھتا ہی نہیں ہے. تو کیا ان کے لیے آدھی بوتل یا پاؤ بوتل یعنی ادھا پوا یا کوارٹر وغیرہ ان کے لیے جائز ہوگی؟ نہیں نا. تو کیوں؟ جس کا کثیر حرام ہے، یعنی کثیر پینے سے اگر نشہ آ رہا ہے تو قلیل سے گرچہ نشہ نہیں آ رہا لیکن وہ قلیل بھی حرام رہے گا. ٹھیک ہے. تو یہ چیز کس پر لاگو ہوگی؟ مائیات پر، سیال چیزوں پر، جن کے اندر رقت و سیلان و ہے، جیسے شراب ہے، تاڑی ہے نا، وسکی، وڈکا، رم، جو بھی ہے، مطلب جو نام دے دیے، نام دینے سے کام نہیں بدل جائے گا، لیکن چاہے جو نام دے دو جو حقیقت ہے وہ بدل نہیں سکتی ہے، لیکن وہ شراب ہی ہے. سمجھ میں جی؟ بہرحال جو بھی مائیں یعنی بہنیں سے جن کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں یہ چیز رہے گی کہ جس کا کثیر حرام ہے اس کا قلیل بھی حرام ہے. ورنہ اگر یہ چیز سب پر لاگو کر دی جائے تو تمباکو بھی ابھی اگر کوئی کثیر مقدار میں منہ میں رکھ لے، پورا منہ بھر لے، تو کیا اس سے اس کو نشہ نہیں آئے گا؟ کیا اس سے وہ اپنا آپا نہیں کھو دے گا؟ کیا پیر لڑکھانے نہیں لگیں گے ہے نا. لیکن اب کیا اس کے قلیل مقدار کو بھی حرام کہا جائے گا؟ نہیں. قلیل مقدار بہرحال مکروہ تو ہی ہے لیکن حرام نہیں کہتے ہمارے نزدیک. قلیل مقدار یعنی ایسے آدمی کھا کے کام کاج بھی کرتے ہیں اپنی، لیکن چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا بہت سے ایسے ہیں کہ اپنا دماغ اس سے کیا کہتے ہیں فریش ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، اپنی سوچ ہے، سمجھ ہے، لیکن حالانکہ یہ سب ایک ڈھکوسلا ہے، کچھ ہے نہیں، کچھ ہوتا نہیں ہے. لیکن بہرحال یعنی کہ اس سے پیر لڑکھڑاتے نہیں ہے، آدمی اپنا آپا نہیں کھوتا ہے. سمجھ میں آئی؟ صحیح غلط کی اس کو تمیز باقی رہتی ہے. تو اتنی مقدار میں اگر کوئی تمباکو یعنی ٹھوس چیزوں میں اس کا ٹھوس چیزوں سے اس کا تعلق ہے، تو اگر اتنی مقدار میں اگر کوئی کھا رہا ہے تمباکو تو اس کا یہ پھر اس کے لیے جائز رہے گا، یعنی حرام نہیں ہوگا. سمجھ میں؟ ہاں ٹھوس چیزوں میں یہ ہے نا. اور مائع چیزوں میں چاہے زیادہ ہو یا کم ہو، لیکن اگر زیادہ پینے سے اگر نشہ آ رہا ہے تو کم بھی اس کے لیے حرام ہے. ٹھیک ہے. وہی طلاق کو سکرانے واقع کہ نشے میں ہے نا، نشے میں دھت رہنے والے آدمی کی طلاق بھی پڑ جانی ہے. تو نشہ سے مراد وہی ہے حرام نشہ. وہ اختیار الکرخی و تحاوی اور امام کرخی اور امام تحاوی رحمہ اللہ کا مختار مذہب یہ ہے کہ انہ لا یقع کی طلاق پڑھنے کی نہیں ہے. وہ دو قول شافعی، اور یہی امام شافعی رحمہ اللہ کے دو قولوں میں سے ایک ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک قول قدیم، قول جدید ہوتا ہے نا. تو قول قدیم
مصر میں آمد سے پہلے حضرت کا جو قول تھا وہ قول قدیم کہلاتا ہے. مصری میں آمد کے بعد حضرت نے جب دیکھا مصر کے حالات کا ذائچہ اور وہاں کے لوگوں کو مطلب ان کے رہن سہن کو دیکھا تو حضرت نے کیا کیا، اپنے اصول کو جن اصول کے تحت انہوں نے کیا ہے جو قوانین بنائے تھے اور جو مسائل کا استخراج کیا تھا، تو وہاں کے پھر کیا ہے دوسرے طریقے سے، نئے طریقے سے کیا ہے انہوں نے اصول کو قائم کر کے پھر اس پر مسائل کا استخراج کیا. تو وہاں پر جو مسائل کا استخراج ہوا یعنی کہ مصر میں، تو وہی ہوتا ہے، اس کو قول جدید کہتے ہیں. تو اکثر و بیشتر ان کے قول جدید پر فتویٰ ہوتا ہے، جیسے کہ علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قول جدید پر فتویٰ دیتے ہیں اکثر. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. دیکھیے لأن صحت القصد بالعقل، کہہ رہے امام شافعی رحمہ اللہ اور امام کر کے امام طحاوی رحمہ اللہ کا پسندیدہ ہے کہ نہیں اور چنندہ ہے نا، یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے کہ طلاق نہیں پڑے گی؟ کہہ رہے لأن صحت القصد بالعقل، اس لیے کہ ارادے کا صحیح ہونا یہ عقل سے ہوتا ہے. ارادہ صحیح مانا جائے یا نہ مانا جائے عقل کے ذریعے ہوتا ہے. وہ ظاہر العقلی ہے نا، مدہوش آدمی کی تو عقل جا چکی ہے. فسارا کا زوال ہی بالبنجی، تو یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے کہ اس کی عقل ظاہر ہو چکی ہو بھنگ سے، ہے کہ نہیں؟ بھنگ جانتے نا، بھنگ چڑھا کے آتے ہیں، ارے بھنگ بھی ایک منشیات میں سے ہے کہ نہیں؟ وہ دوا اور دوا سے سمجھ میں آئی؟ یعنی جس طریقے سے دوا سے عقل چلی جاتی ہے، یعنی کبھی کبھی دوا زیادہ مقدار میں ہے نا پی لی جائے تو اس سے نشہ آنے لگتا ہے، جیسے کہ خاص طور پہ سردی کی دوا ہے نا، سردی کا دوا اگر کوئی پی لے تو اس سے نیند زیادہ آتی ہے نا، ایک نشہ طاری ہو جاتا آدمی پر. سمجھ میں آ گئی؟ نیند کی کمی بھی کیا ہے انسان کو سردی لاحق کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ تو اس دوا میں کیا ہے، اس کے سیرپ ہے جو اس کا سردی کے، اس میں کیا ہے اس طریقے سے نشہ ہوتا ہے. تو اگر کسی نے زیادہ پی لیا، اس کو اتنا نشہ چڑھ گیا کہ پیر لڑکھڑانے لگے، تو اس نے اس لیے تھوڑی نا زیادہ پیا تھا، ہے نا، مقدار زیادہ کی تھی. ڈاکٹر نے کہا تھا مقدار زیادہ کر دینا، لیکن اس کو کیا اپنے بس میں نہیں کر پایا، کنٹرول نہیں کر پایا، اس کو نشہ چڑھ گیا. یہ کوئی دوسری دوا تھی لیکن یہ بھنگ تھا، لیکن یہ اس کو بطور دوا استعمال کر رہا تھا، لیکن اس نے کیا ہے بھنگ کا استعمال جیسے کیا ویسے اس کو نشہ چڑھ گیا. سمجھے؟ پیر لڑکھڑانے لگ گئے. اب کیا ہے اس نشے کی حالت میں اگر وہ طلاق دیتا ہے تو تم بھی کہتے ہو کہ طلاق واقع نہیں ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے اگر کوئی شراب کے نشے میں اگر طلاق دیتا ہے تو کیوں اس کو واقع مانتے ہو؟ تو بھنگ اور دوا کے نشے پر شراب کے نشے کو قیاس کر کے امام طحاوی، امام کر کے اور امام شافعی قول ملتا ہے. سمجھ میں آئی؟ جی. لیکن یہ قیاس صحیح نہیں ہے، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ انہو زالہ بسبب ہوا معصیت، کہ اگر شراب پی کر کے اگر کوئی طلاق دے رہا ہے، لیکن شراب کے نشے میں اگر کوئی طلاق دے رہا ہے مدہوش آدمی، تو ایسے شخص کی طلاق کو ہم نافذ مانتے ہیں. کیوں؟ لأنہ زالہ بسبب ہوا معصیت، اس لیے کہ اس کی عقل یہ ایسے سبب سے گئی ہے جو کہ معصیت ہے، گناہ ہے نا. کیوں پی بھائی شراب؟ وجعل باقیا حکما زجرا لہ، تو حکمن اسے باقی رکھا گیا اس کی زجر و توبیخ کے لیے، لیکن اس کو سبق سکھانے کے لیے کہ آئندہ ایسا نہ کرے، لیکن اس کو ڈانٹنے پھٹکارنے کے لیے اس کے لیے تپڑ ہے، لیکن اس کے لیے سزا ہے. یہ حتی لو شریبا، یہاں تک کہ اگر اس نے شراب پی فصدیا تو اس کو درد سر لاحق ہوا، وزال عقلہ بالصداع، اور درد سر کی وجہ سے اس کی عقل جاتی رہی، نقول انہ لا یقع طلاق، تو ہم بھی اس وقت یہی کہیں گے کہ اس کی طلاق نہیں پڑنے کی، کیونکہ اب کیا ہے اس کی عقل جو ہے وہ نشے سے نہیں جا رہی ہے بلکہ درد سر کی وجہ سے جا رہی ہے. سمجھ نہیں؟ تو عقل کا زائل ہونا یہ کیا ہے، ایک
طبعی چیز کی وجہ سے ہے، فطری چیز کی وجہ سے ہے کہ نہیں، قدرتی ہے، تو اب کیا ہے اس پر ہم حکم لاگو نہیں کریں گے. اب واقعتاً کیا ہے، عقل کے زائل ہونے پر جو حکم ہوتا ہے من جانب شرع وہی حکم باقی رکھیں گے. اور عقل کے زائل ہونے پر ہم نے اس سے پہلے بتا دیا تھا کہ عقل زائل شدہ شخص کی طلاق واقع نہیں ہوتی، لہذا ایسے صورت میں اس کی. لیکن عقل کو اس نے زائل کیا ہے از خود اپنے تئیں کسی معصیت کو اپناتے ہوئے، جیسے کہ شراب پی لی اس نے، تو اب ہم کیا کہیں گے، کیوں پی، لہذا اب معصیت اپنانے کی وجہ سے ہم زجر نے اس کو باقی رکھتے ہوئے کہیں گے اس کی طلاق واقع ہو جائے گی، جیسے شراب پی کر کے اگر کوئی طلاق دے رہا ہے. ٹھیک ہے، جی. وہی کہہ رہے وہ طلاق الاخرت سے واقع بالاشارہ. ہو گئی بات ہے نا بہن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے چلتے ہیں. وطلاق الاخرت سے واقع بالاشارہ، اور گونگے کی طلاق اشارے سے پڑ جائے گی، لأنها صارت معقودة وقیمت مقام العبارہ دفعا للحاجہ وساتاتی کا وجوہ فی آخر الکتاب انشاءاللہ تعالی. اور گونگے کی طلاق کے اشارے سے پڑ جائے گی اس لیے کہ یہ متعین نہیں ہوتا ہے، لیکن اشارہ بھی متعین ہوتا ہے کہ نہیں، بہت سی چیزوں کو متعین کرتا ہے. ہاں، معہودتاً. معہودتاً یعنی متعین، سمجھ میں؟ جی. ارے متعین ہوتا ہے، مخصوص ہوتا ہے نا اس کا اشارہ، یعنی کسی چیز کو خاص کرنے والا ہوتا ہے نا. جی. ہاں، ویسے ایسے بیٹھے کچھ بول نہیں رہا ہے تو آدمی کچھ نہیں سمجھتا، لیکن اشارے سے بہت کچھ سمجھا دیتا ہے کہ نہیں گونگا ہے. ہاں، تو اس کا اشارہ گونگے کا کیا ہوتا ہے، متعین ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. ہاں. تو جس طریقے سے بات چیت کیا ہے کسی چیز کو متعین کر دیتی ہے کہ نہیں، کسی کام کو مخصوص کر دیتی ہے، کسی فعل کو لاگو کر دیتی ہے کہ نہیں، یا کسی، ہاں، تو اسی طریقے سے یہ اشارے بھی کیا ہے بہت سی چیزیں کر دیتی. اشارے سے آدمی خرید و فروخت کرتا ہے وغیرہ وغیرہ، ہے کہ نہیں. کہہ رہے لأنہا صارت معہودہ، اس لیے کہ اشارہ کیا ہوتا ہے، یہ معہود ہوتا ہے یعنی متعین ہوتا ہے. فقیمت مقام العبارہ، تو اس کو عبارت کے قائم مقام ٹھہرایا جائے گا. سمجھ نہیں، یعنی بات چیت کی، کلام کی، دفعا للحاجہ، ضرورت کے پیش نظر، ٹھیک ہے نہیں، ضرورت کو دور کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا، جی. کہہ رہے اس کی اور بھی وجوہات ہیں جو انشاءاللہ تعالی آخری کتاب میں آئے گی. اور اگر گونگا اگر لکھنا جانتا ہے تو اب لکھنے سے اس کی طلاق پڑے گی، لکھ کر کے اس کی طلاق واقع ہوگی. سمجھ، اب اشارہ کافی نہیں ہوگا. اگر گونگے کو لکھنا آتا ہوگا تو اب لکھنے کے ذریعے ہی اس کی طلاق واقع ہوگی، بغیر لکھے اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی. سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، اور بھی اس کی نا اور بھی صورتیں ہیں جو انشاءاللہ تعالی کتاب کے آخر میں آپ دیکھیں گے، نہیں دیکھیں گے اللہ بہتر جانے. ٹھیک ہے، کبھی ہو سکتا ہے کبھی از خود دیکھ سکتی ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وطلاق الامتی سنتان حرن کانا زوجها عبدا وطلاق الحرة ثلاث حرن کانا زوجها عبدا. کہہ رہے کہ باندی کی طلاق دو ہوتی ہیں، اس کا شوہر چاہے آزاد ہو یا غلام. اور آزاد عورت کی طلاق تین ہوتی ہے، چاہے اس کا شوہر آزاد ہو یا غلام. سمجھے، یعنی طلاق کی تعداد میں عورت کی غلامی اور آزادی کا اعتبار ہے، نہ کہ شوہر. عورت اگر غلام ہے، اگر عورت باندی ہے تو ایسی صورت میں کیا ہے اس کی طلاق دو ہوں گی. اگر آزاد ہے تو تین. سمجھ، چاہے شوہر آزاد کا ہو یا باندی کا ہو. سمجھ، باندی کا شوہر ہو یا آزاد کا شوہر کو، باندی اپنی باندی بیوی کو صرف دو طلاق دینے کا، یعنی دو سے زائد نہیں، یعنی صرف دو ہی طلاق کا اس کے مالک رہے گا، اور اپنی آزاد عورت کے تین طلاق کا مالک رہے گا، ہے کہ نہیں. یعنی دو طلاق سے وہ ہو جائے گی، مغلظہ ہو جائے گی، اور یہ جو آزاد عورت ہے تین طلاق سے مغلظہ ہوگی. سمجھ میں آئی؟ اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقال الشافعی عدد الطلاق معتبر بحال الرجال. امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ کہنا ہے کہ طلاق کی تعداد کا اعتبار
مردوں کی حالت سے ہوگا. سمجھے؟ یعنی مرد جس حال کا ہوگا، چاہے مہنہ غلام ہوگا تو اس کی طلاق صرف 2 رہے گی، یعنی اس کو صرف 2 طلاق دینے کا حق رہے گا، اور اگر آزاد ہے تو اس کو 3 طلاق دینے کا حق رہے گا. سمجھے؟ یعنی مردوں کی حالت کا اعتبار کرتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ. تو جس حال میں ہوگا مرد اسی حال میں وہی حال کا ہے طلاق کا بھی ہوگا کہ طلاق دینے کا اختیار رہے گا. لقول علیہ السلام، ان کی دلیل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان علی شان طلاق بالرجال والعدۃ بالنساء، کہ طلاق مردوں کی طرف سے ہوتی ہے اور عدت عورتوں کی طرف سے. یہ ان کے اعتبار سے ترجمہ کر رہا ہوں. سمجھے؟ یعنی جس اعتبار سے وہ اس سے دلیل پکڑ رہے ہیں اس حساب سے میں ترجمہ کر رہا ہوں، ورنہ اس کا ترجمہ اگر تھوڑا چینج کر دو تو معنی ہی بدل جائے گا، اس سے دلیل ہی نہیں پکڑ پائیں گے. ٹھیک ہے نہیں؟ تو امام شافعی نے جس طریقے سے دلیل پکڑی ہے کیا طلاق بالرجال والعدۃ بالنساء، کہ طلاق کیا ہے مردوں کی طرف سے ہوتی ہے اور عدت عورتوں کی طرف سے. یعنی طلاق میں اعتبار کس کا ہے؟ مردوں کا ہے، اور عدت میں اعتبار کس کا ہے؟ عورتوں کا ہے. اس طریقے سے انہوں نے حدیث پاک سے دلیلیں پکڑی. انہوں نے دلیل پکڑی بولے ان صفت المالکیہ، اور عقلی دلیل دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ مالکیت کی جو صفت ہے یہ کرامت ہے. لقد کرمنا بنی آدم کا تاج زری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہے کہ نہیں پہنایا؟ انسان کو پہنایا نا. جی ہاں، کرامت جی بخشی کہ نہیں بخشی؟ اشرف المخلوقات بنایا نا. ہاں تو مالکیت کی صفت یہ کرامت ہے کہ نہیں؟ مالک ہونا ایک قسم کی کرامت ہے کہ نہیں؟ ہاں. والآدمیت مستدعیت لہا، اور آدمیت اس کا تقاضا کر رہی ہے. ابھی بتایا نا لقد کرمنا بنی آدم، تو آدمیت اس کا تقاضا کر رہی ہے، کرامت کا کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے؟ اور آدمیت کا معنی آزاد میں یہ زیادہ کامل ہے. جو آزاد ہے اس میں آدمیت کا معنی زیادہ پایا جا رہا ہے نا. کس طور پہ؟ اس کو چھوٹ ہے بھائی، ہر چیز وہ کر سکتا ہے، خود کر سکتا ہے، کسی کی ماتحت نہیں ہے. شادی بیاہ کچھ بھی اب کرنی ہے تو اجازت لینی، خرید و فروخت کرنی ہے تو اجازت لینی، ہر بات میں اس کو اجازت لینی ہے نا. لینی کہ نہیں لینی؟ غلام جو ہوتا ہے تو آزاد میں آدمیت کا معنی زیادہ ہے کہ نہیں زیادہ ہے؟ کامل ترین ہے نا. تو کہہ رہے کہ فکانت مالکیتہ ابلغ و اکثر، تو اس کی مالکیت بھی کیا ہوگی؟ بلیغ ترین اور زیادہ ہوگی. سمجھے؟ انتہا کو پہنچی ہوگی اور بہت زیادہ ہوگی. تو اب دیکھیے، اب جتنی طلاق کا وہ مالک ہوگا، ٹھیک ہے نہیں، 2 طلاق ہے، یعنی کہ اگر وہ غلام ہے تو اس کی ملکیت کم ہوگی، یعنی صرف وہ 2 ہی طلاق کا مالک رہے گا. اور آزاد ہے تو اس کی ملکیت کیا ہے؟ بڑھ جائے گی، تو وہ 3 طلاق کا مالک ہو جائے گا. اور اس میں کیا نام ہے، اگر وہ غلام ہے تو اس کی مالکیت میں کیسے کمی ہوگی کہ اس کو 3 طلاق کا اختیار چھین کر کے صرف 2 ہی طلاق کا اختیار رکھا جائے اس کے لیے، کہ 2 ہی طلاق دی. سمجھ میں آئی؟ کیونکہ اس کے آدمیت میں کمی آئی، یعنی کہ آدمیت میں کمی آئی تو اس کی مالکیت میں بھی کمی آ رہی ہے. اور جب مالکیت میں کمی آئی تو ملکیت اس کا مطلب گھٹ رہی ہے، تو اس کی ملکیت صرف کتنے پر ہے؟ 2 پر ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ اور اگر مالکیت بڑھی اس کی جیسے آزاد میں تو 3. ٹھیک ہے؟ جی تو دونوں طریقے سے ثابت کریں، عقلی طور پر نقلی طور پر، دونوں طریقے پر. لیکن ہماری دلیل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، ایک دم صریح دلیل ہے، طلاق الامۃ سنتان وعدت. ٹھیک ہے نہیں؟ کہ باندھی کی طلاق 2 ہیں اور اس کی عدت 2 ہے. ایک دم واضح الفاظ ہیں. ٹھیک ہے نہیں؟ اب کہہ رہے ہیں وہ حل المحلیت نعمت فی حقها، اس لیے کہ محل کا حلال ہونا یہ عورت کے حق میں ایک گنا نعمت ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ یعنی وہ حلال ہوئی ہے شوہر کے لیے تو وہ کیا ہے؟ اس کے حق میں نعمت ہے. بہت سی چیزوں سے کیا ہے وہ بچ گئی، بدکاری ہے نا، بد نگاہی وغیرہ وغیرہ، بہت سی چیزیں. سمجھ میں؟ اب کہہ رہے وہ لذق اصل فی تنصیف النعم، اور غلامی کو کیا ہے؟ نعمتوں کے
आधा करने में असर है। गुलामी को असर है कि नहीं है? हाँ बहनी, زدت عن سؤالك لأن حل المحلية نعمة في حقها. ولأن حل المتن في حقها، اس لیے کہ محلیت کا حلال ہونا، وہ محل ہے نا، سمجھ میں آئی؟ یعنی وہ حلال ہے نا شوہر کے لیے، یہ اس کے حق میں نعمت ہے، وہ حلال ہوئی لیکن شادی ہوئی، وہ حلال ہوئی شوہر کے لیے، تو اب وہ اس کے حق میں نعمت ہے کہ نہیں نعمت ہے؟ سمجھ میں آئی؟ اس کو ہر چیز کیا ہے فری میں مل رہی ہے، کھانا کپڑا ہے نا، بہت سی چیزیں ہیں، حالانکہ بہت سی چیزیں اس کے لیے فری نہیں ہے من جانب شرع، لیکن تب بھی کیا وہ دے رہا ہے اپنی طرف سے، ٹھیک ہے نہیں؟ ہاں، لأن تو اس کے لیے کیا ہے نعمت ہے نا، جی تو محلیت کا حلال ہونا یہ کیا ہے اس کے حق میں نعمت ہے، اور رقیت کو کیا ہے نعمتوں کے آدھا کرنے میں اثر حاصل ہے، یعنی غلامی کو نعمتیں آدھی ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی ہے؟ بہت سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب اس کے لیے کیا ہے اچھے طریقے سے اس کا مہر بھی زیادہ ہوتا ہے، آزاد عورت کا مہر بھی زیادہ ہوتا ہے نا، بنسبت کس کے؟ باندی کی، باندی، سمجھ میں آئی؟ ہاں، اور باندی کیا ہے اس نے مطلب جو نخرے نہیں ہوتے ہیں کہ نہیں جتنے آزاد عورت کے ہوتے ہیں، ارے بھائی وہ باندی وہ ہے نا اس نے غلامانہ زندگی گزاری ہے، تو کہاں اس کی زیادہ خواہشیں ہوں گی، آرزویں ہوں گی، ہے کہ نہیں؟ جی اور یہ جہاں دیتا ہے کہ نہیں، تو ان کی آرزویں تمنائیں ہے کہ نہیں، آشائیں بہت سی ہوں گی نا، تو اس کو مطلب تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اور اس کے اندر بڑا فرق ہے، تو رقیت جو ہوتی ہے وہ نعمتوں کے ادا کرنے میں اثر رکھتی ہے، یعنی نعمتیں اس کے ذریعے کیا آدھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہیں؟ کیسے ہوتی ہیں نعمتیں آدھی کیسے ہو جاتی ہیں نعمتیں؟ ہاں؟ ابھی بتایا نا کہ غلام کو بہت سے اختیارات نہیں ہوتے ہیں، باندی کو بہت سے اختیارات نہیں ہوتے ہیں، ہوتے ہیں نہیں ہوتے نا، خود نہیں کر سکتی ہو، ہاں سمجھ میں آ رہی ہے نا رقیت؟ ہاں عزل والی صورت آپ نے پڑھی ہے نا، وہ عزل کر سکتا ہے بیوی سے، اگر باندی ہے نا، اگر باندی ہے تو اس کی اجازت کے بغیر کر سکتا ہے، اور اگر بیوی ہے تو اس کی اجازت کے ساتھ کر سکتا ہے، تو رقیت کو ہے نا نعمتوں کے ادا کرنے میں اثر ہے کہ نہیں اثر ہے؟ ہاں کہہ رہے ہیں الا ان العقدہ، لیکن یہ کہ لا تتجزا فتکامل ہے کہ نہیں، عقدتان، لیکن عقدہ جو ہے یہ جو طلاق جو ہے اس کے اندر تجزی تو ہوتی نہیں ہے، یعنی آدھی، یعنی اگر اس حساب سے اگر دیکھا جائے کہ نعمتیں آدھی ہو جاتی ہیں ہے نا، یعنی غلامی اس کی غلامیت کیا ہے نعمتوں کو آدھا کرنے والی ہے، تو 3 طلاق ہے تو کتنی ہونی چاہیے؟ 1.5 ہونی چاہیے، ہے نا، لیکن 1.5 تو ہو نہیں سکتی ہے اس لیے کہ طلاق میں تجزی ہے نہیں، تنصیب تو ہے نہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ 2 عقدے مکمل ہوں گے، سمجھیں، یعنی 2 طلاقیں واقع کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کہہ رہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے، ہاں بھائی جب نہیں ہو سکتا ہے، جب 1.5 نہیں ہو سکتی ہے تو 1.5 نہ ہوتے ہوئے تو اب کتنی ہو جائے گی؟ 2 طلاق دینے کا اختیار رہے گا، سمجھ میں کہ اپنی باندی کو کیا کر سکتا ہے وہ 2 طلاق دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نعمتوں کو ادا کرنے میں کیا ہے اس کے لیے اثر ہے، رقیت کا اثر ہے، تو اب کیا ہے اگر بیوی کیا ہے باندی ہے، سمجھ میں آئی، تو اس کی نعمت جو تھی کہ یعنی کہ 3 طلاق کے بعد وہ نکل رہی تھی، اب اس کی آدھی ہو گئی، تو آدھی تو مطلب کہ 1.5 تو ہو نہیں سکتی ہے، تو اس کو 2 کر دیں گے، اور یہاں آزاد کے لیے کیا رہے گا؟ نعمت آدھا تو ہے نا، آدھی تو ہوئی نہیں ہے، تو لہٰذا جو 3 تھی وہ 3 باقی رہیں گی، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ عقلی دلیل ہے، ورنہ تو نقل سے تو بالکل صراحت کے ساتھ ثابت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باندی کے طلاق کو 2 کہا ہے کہ نہیں، اور اس کی عدت بھی کیا ہے 2 حیض بتائی، ٹھیک ہے۔ اچھا کہہ رہے ہیں کہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کی پیش کردہ حدیث کا کیا جواب ہوگا؟
ٹھیک ہے نہیں. تو کہہ رہے وہ تعویل معرویہ ان الایقاء بالرجال، اور حضرت کی روایت کرتا ہے کہ ہے نا تعویل یہ ہے کہ واقع کرنا یہ مردوں کی طرف سے ہو سکتا ہے، اور طلاق نہیں دے سکتی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. حضرت حاضر لے لیں، پہلے ٹائم نہیں بچا ہے. ارے چلو چھوڑو، حاضری تو ہوتی رہتی ہے. جی شکریہ بھائی، اچھا کیا بتا دیا. ہاں بھائی شکریہ بھائی، بتا دیا. ورنہ پھر آئندہ بتائیں گے بھی نہیں، ٹھیک ہے نہیں. چلیے مائک آف کر لیجیے. یعنی کہ مردوں کی حالت کا اعتبار ہوگا طلاق میں، یہ مطلب نہیں ہے اس کا. ہاں مطلب یہ ہے کہ یہ کرنا یہ مردوں کا کام ہے. طلاق دینا یعنی طلاق کی ہے نا باگڈور مردوں کے ہاتھ میں دی گئی ہے. طلاق واقع کرنے کا اختیار مردوں کو، عورتوں کو نہیں ہے. وہ تو ناقصات العقل ہیں، یہ مطلب ہے. اور عدت گزارنا یہ عورتوں کا حق ہے. کیا شوہر ایک طلاق دینے کے بعد وہ خود عدت میں بیٹھ جاتا ہے؟ نہیں نا بھائی. اور عدت عورتوں کا ہے نا، عورتوں کا معاملہ ہے، اور طلاق دینا یہ مردوں کا کام ہے. سمجھ میں آئی؟ ایک دم صاف سمپل ہے. تو یہ مطلب ہے، یہ مطلب نہیں کہ طلاق میں مردوں کی حالت کا اعتبار ہوگا، عدت میں عورتوں کی حالت کا اعتبار ہوگا. یہ مطلب کہاں سے نکلے گا؟ مطلب یہ ہے کہ طلاق کا واقع کرنا یہ مردوں کے ہاتھ میں. سمجھ میں آئی؟ سمپل ہے. ٹھیک ہے بنی. دیکھیے بسم اللہ. تزوج العبد امرأة، اور اگر کسی غلام نے کسی خاتون کو اپنے نکاح میں رکھا بإذن مولا، اپنے مولا کی اجازت سے، وطلقا، اور اس کو طلاق دی، تو ابھی غلام کی طلاق واقع ہو جائے گی. اس نے نکاح تو اپنے مالک کی اجازت سے کیا ہے کہ نہیں، تو طلاق کیا مالک کی اجازت سے دے گا؟ حضور کیا میں طلاق دے سکتا ہوں؟ ایسا نہیں ہے نا، ٹھیک ہے. تو طلاق دینے کا اختیار اس کے ہاتھ میں ہے کہ نہیں. طلاق وہ دے گا تو اس کی طلاق پڑ جائے گی. اب مولا سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں. ہاں نکاح کے لیے اجازت لینے کی ضرورت تھی، لیکن یہاں پر طلاق دینے میں اجازت کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نہیں. تو کہہ رہے وہ طلقہ وقع طلاق، وہ اور اس کو طلاق دیتا ہے تو طلاق پڑھنی ہے. ولا یقو طلاق مولا، لیکن اگر مولا صاحب اگر کبھی غصہ ہو گئے تو بہت تو خدمت میں کوتاہی کرنے لگا ہے، جب سے شادی ہوئی ہے، جا تیری بیوی کو طلاق دیتا ہوں، تو لا اس کی عورت کو ایک کو طلاق پڑھنے کی نہیں ہے. میاں بیوی کے مابین ہے نا معاملہ، سمجھ میں آئی؟ تو کہہ رہے ولا یقو طلاق مولا، اور اس کے مولا اس کے آقا کی طلاق اس کی بیوی کو نہیں پڑھ سکتی، ٹھیک ہے نہیں. کیوں؟ لأن مل کر نکاح یا قلب، اس لیے کہ نکاح کی ملکیت ہی بندے کا حق ہے، ٹھیک ہے نہیں، غلام کا. فیکون الاسقاط الیہ، تو اس نکاح کو ساقط کرنا بھی اسی کی طرف سے ہوگا. کس کی طرف سے ہوگا؟ غلام کی طرف سے. غلام کی طرف سے. دون المولا، مولا کی طرف سے ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے نہیں. ٹھیک ہے نا بنی. ہو گئی بات. ماشاء اللہ آسان ہے نا.